میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا عمل جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کے حوالے سے ہیں، اور یہ تعویذ صرف آپ جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناجائز کے لیے آپ استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، مطلب اس کی رجت سے آپ خود کو نہیں بچا سکتے۔ پہلے میں تعویذ کا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے، اس کے بعد اس کا وقت اور کس کس چیز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ اگر آپ درمیان میں سے چھوڑ کر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقطہ ہو جس کو آپ چھوڑ دیں اور آگے سے آپ پھر نقش سے فیض یاب نہ ہوں۔ دوستو، اس نقش کو کہتے ہیں مثلث، اس میں 9 خانے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہوتا ہے العداوت، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پہلا خانہ ہے وہ یہ ہے، اس میں آپ نے 460 لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس خانے میں آپ نے 470 لکھنا ہے، یہ دوسرا خانہ ہے۔ یہ تیسرا خانہ ہے، اس میں 480 آپ نے لکھنا ہے۔ یہ چوتھا خانہ ہے، اس میں آپ نے 490 لکھنا ہے۔ یہ پانچواں خانہ ہے، اس میں آپ نے 500 لکھنا ہے۔ اس خانے میں آپ نے 510 اور اس خانے میں آپ نے 520 لکھنا ہے۔ اب آپ نے 510 520 اس خانے میں لکھا، سوری میں نے 60 لکھ دیا، آپ نے 520 لکھنا ہے۔ اب اس خانے میں آپ نے 530 لکھنا ہے۔ اب جو سب سے آخر خانہ ہوگا وہ یہ ہوگا، اور اس میں آپ نے 540 لکھنا ہے۔ اب آپ نقش کے بارے میں ذرا تفصیل سن لیں تاکہ آپ جو عمل تیار کرے اس میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور آپ کی محنت جو ہے وہ فضول ضائع نہ ہو۔ تو دوستو، یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کو اول تو آپ نے منگل کے دن لکھنا ہوگا، یا پھر ہفتہ کے دن آپ نے لکھنا ہوگا۔ یہ 2 دن، اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں لکھ سکتے۔ اب اس کو آپ نے کس چیز سے لکھنا ہوگا؟ کالی سیاہی سے، ٹھیک ہے۔ آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح میں لکھائی کر رہا ہوں آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اس نقش کو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے کہ جہاں پر 2 بندوں میں ناجائز محبت ہو اور آپ وہ توڑنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی لڑکی ہیں جو کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو لڑکا خود اوباش ہیں، بدماش ہیں، اور آپ چاہتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بچ جائے، جو غلط محبت میں ہماری بہن یا بیٹی کسی کی غلط محبت کے بہکاوے میں آ چکی ہیں، اپنی عزت بھی خراب کر رہی ہیں، ہماری عزت بھی خراب کر رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی آپ میاں بیوی کے لیے یا نفسانی خواہشات کے لیے اگر آپ کسی کے لیے لکھیں گے تو اس کا ناقابل تلافی نقصان آپ کو ہوگا، آپ کی فیملی کو بھی ہوگا،
جس کا آپ علاج بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ جائز مقصدی کے لیے لکھیں۔ اب آپ نے کالی سیاہی سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ البغض والعداوت فلاں بن فلاں فی قلب فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر البغض والعداوت فلاں بن فلاں، یہاں پر اس کا نام آپ نے لکھنا ہے جس کی نفرت آپ نے پیدا کرنی ہے، اور یہاں پر فی قلب، یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے دل میں آپ نے نفرت پیدا کرنی ہے۔ یہاں پر بحق یا قابضو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 3 تعویذ تیار کرنے ہیں۔ پہلا تعویذ آپ نے قبرستان میں دفن کرنا ہے، مطلب 2 قبروں کے درمیان۔ اب دوسرا تعویذ آپ نے ایسی جگہ پہ دفن کرنا ہے جہاں پر وہ دونوں افراد بیٹھتے ہوں یا جہاں جس راستے سے آنا جانا ہوتا ہو، لیکن آپ نے راستے کی ایک سائڈ پہ دفن کرنا ہے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تیسرا تعویذ آپ نے اس درخت کے نیچے دفن کرنا ہے جس پہ پھول اور پل نہیں لگتے، جیسے کیکر کا درخت اور بہت سے ایسے درخت ہیں جو کانٹے دار ہیں جس پر پل نہیں لگتے، اس کے نیچے آپ نے دفن کرنا ہے۔ یہ 3 تعویذ۔ اچھا، یہ تعویذ آپ نے لکھتے وقت اپنا حصار ضرور کر لینا ہے۔ اب بعض افراد پوچھیں گے حصار کیا ہوتا ہے؟ حصار یہ ہوتا ہے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ کر اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 مرتبہ چاروں کل، مطلب ایک مرتبہ چاروں کل ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے اور یہ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کا حصار کیا اس کلام پاک کی برکت سے، ہر قسم شرور اور آفات اور بلیات سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو لکھیں۔ اب لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنا کر اس کو آپ نے کالے کپڑے میں پیک کرنا ہے، کسی اور کپڑے میں آپ اس کو پیک نہیں کر سکتے۔ تینوں تعویذ علیحدہ علیحدہ کالے کپڑے میں پیک کر کے مطلب سیل کے لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتا دیا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان جو ناجائز محبت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔